فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. کیونکہ مجلس ذکر ہے، اللہ کی ذکر، اللہ کی یاد، جس کو جتنا یاد کیا جائے اس کی محبت پھر دل میں سما جاتی ہے۔ بار بار یاد کرنے سے میلان پیدا ہوتا ہے۔ جب میلان کی کیفیت بڑھتی ہے تو رغبت بن جاتی ہے، رغبت کی کیفیت بڑھتی ہے تو وہ طلب میں بدل جاتی ہے، اور جب طلب میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ محبت بن جاتی ہے۔ اور مومن کا زندگی کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ کی حقیقی محبت ہمیں اور آپ کو نصیب ہو جائے۔ اس پرفتن دور میں اس مقصد کو پانے کے لیے یہی مجالس، ایسی مجالس میں جڑنا، یہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ شکر ادا کرنا ٹکری مت۔ آیت کریمہ کے پہلے حصے کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ یہ بات تو واضح ہے کہ اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا یہ اللہ کی محبت کی بنیاد پر۔ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ بندے کو یاد کرتا ہے۔ اور رب کی منشا یہ ہے کہ بندہ بھی مجھے یاد کر۔ تو وہ ذات تو ایسی ذات ہے کہ ماننے والا تو ماننے والا، وہ تو نہ ماننے والے سے بھی محبت کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام معمول یہ ہے کہ کھانے میں مہمان کو شامل کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ جس کھانے میں مہمان یا بچہ شامل ہو اس کا حساب کتاب۔ اس پہ معمول انتظار کرنے لگے تو مہمان نہ پہنچا، باہر نکلے ایک سفید رشک بوڑھے کو گزرتے ہوئے دیکھا، لا کے دسترخوان میں بٹھا دیا، کہنے لگے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کھانا شروع کر۔ بوڑھے نے جب یہ جملہ سنا تو چونک اٹھا، کہا ابراہیم میں مجوسی ہوں، میں تیرے رب کو مانتا نہیں، اسے جانتا نہیں، میں کیسے اسے رحمان الرحیم کہوں؟ حضرت ابراہیم نے جب یہ گفتگو سنی تو تڑپ گئے، ہاں تو میرے رب کو نہیں مانتا اور میرے دسترخوان پہ کھائے۔ وہ اٹھا اور اپنے راستے پہ چل دیا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، فرمایا خلیل آنے والا 70 سالہ بوڑھا تھا، کبھی مجھے مانا نہ تھا، مجھے پکارا نہ تھا، میں نے ایک مرتبہ بھی اپنے دسترخوان سے اسے بھوکا نہیں سلایا۔ پہلی مرتبہ تیری دسترخوان پہ آیا تو نے اسے بھوکا لوٹا دیا۔ حضرت ابراہیم اٹھے اور دوڑے اس بوڑھے کے پیچھے، پہنچ کے منت سے عبادت کرنے لگے، مہربانی کر کے میرے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھا لو۔ بڑا انکار کرتا ہے، آپ اصرار کرتے ہیں۔ آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام منت سمار کر کے لا کے دسترخوان پہ بٹھا دیا، کہا بس کھانا شروع کرو۔ اس نے کہا ابراہیم ایسے نہیں کھاؤں گا، پہلے مجھے بتاؤ معاملہ اور ماجرا کیا ہے؟ کبھی دسترخوان پہ بٹھا دیتے ہو، کبھی دھتکار دیتے ہو، اب آپ کو کس نے کہا کہ مجھے بلا کے لے آنا؟ حضرت ابراہیم نے کہا میرے رب نے کہا میرے اس بوڑھے بندے کو بلا کے لے آؤ، یہ سننا تھا۔ بوڑھا تڑپ کے کہنے لگا ابراہیم تیرے رب اپنے بندے سے کتنے پیار و محبت کرتا ہے، پہلے مجھے اس کا کلمہ پڑھا دینا پھر کھانا کھلا دینا۔ اللہ تو نہ ماننے والے سے بھی محبت کرتا ہے، اور ماننے والے کے ساتھ اللہ کی محبت کا انداز ہی نرالا۔ ایک مسلمان سفر کے دوران غیر مسلم رفیق کے سفر بنا، سفر صحرا کا تھا، کئی دنوں کا تھا، کٹھا سفر طے ہوتا رہا۔ ایک دن انہوں نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ ہماری سفر کی مسافت 2 دن کی باقی ہے، لیکن توشہ ہمارے پاس صرف آج کے دن کا ہے۔ یہاں تو دور دور تک زندگی کے آثار نہیں، ایسے گمنامی کی موت مریں گے کسی کو خبر تک نہ ہوگی۔ تو دونوں سر جوڑ کے بیٹھے، مشورہ یہ ہوا کہ ایک دن مسلمان اپنے رب کو پکارے، وہ اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دے، اور دوسرے دن غیر مسلم اپنے معبود کو پکارے، وہ اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دے۔ اس بات میں مشورہ طے ہو گیا۔ اب پہلا نمبر کس کا ہو؟ قرآن اندازی کی گئی تو نام مسلمان کا نکلا۔ جیسے ہی صبح ہوئی وہ مسلمان اپنے رفیع سے سفر جو غیر مسلم تھا اسے اپنی جگہ پہ چھوڑا، تھوڑے فاصلے پہ جا کے بیٹھا،
رب کے سامنے التجا کرنے لگا، رونے گڑگڑانے لگا، اللہ میرے ایمان کی لاج رکھ لینا، میرے ایمان کی لاج رکھ لینا، تو قادر ہے غیب سے کھانے کا انتظام کر دینا۔ زارو قطار روتے ہوئے دعا مانگی، واپس اپنے رفیق سفر کے پاس جیسے ہی آ کے بیٹھا، شخص نمودار ہوتا ہے، کھانے کا ٹرے رکھا اور چلا گیا۔ مسلمان خوشی سے پھولے نہیں سما رہا، اللہ نے میرے ایمان کی لاج رکھ لی، کھانا کھایا، اس دن کا سفر طے ہوا۔ اگلے دن غیر مسلم کی واری تھی، اس نے جیسے اپنے مسلمان دوست کو دیکھا تھا، وہ بھی اس ترتیب سے ایک طرف جا کے بیٹھا اور وہاں دعائیں مانگنے لگا۔ دعائیں مانگنے کے بعد جب واپس آ کے لوٹا تو اسی طرح شخص نمودار ہوا، کل کی طرح کھانا رکھ کے چلا گیا۔ اب غیر مسلم تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا، لیکن مسلمان بے قرار اور پریشان ہے۔ اللہ میرے ایمان کی کوئی اس کے سامنے اہمیت ظاہر نہ ہو سکی۔ میں نے تجھے پکارا، تو نے انتظام کر دیا، اس نے اپنے معبود کو پکارا، اس نے انتظام کر دیا۔ گوئے کہ اب مسلمان بھوک کا شکار ہے، لیکن کھانے کی طبیعت نہیں چاہ رہی۔ پھر مسلم کہتے ہیں روز کھانا کھا، وہ کہتے ہیں میری طبیعت نہیں چاہ رہی۔ وہ سمجھ گیا، اس نے کہا تو کھانا کھا، میں تجھے خوشخبری سناؤں گا۔ مسلمان نے کہا پہلے خوشخبری سنا پھر کھانا کھاؤں گا۔ اسی بات پہ مصر ہوا تو غیر مسلم کہنے لگا میں ایک طرف جا کے بیٹھا، میں نے وہاں جا کے اپنے معبود کو نہیں، میں نے تیرے معبود کو پکارا۔ میں نے کہا اے میرے مسلمان دوست کے معبود، اگر اس کا ایمان تیرا ہاں مقبول ہے، اس کی ایمان کا واسطہ دیتا ہوں، میری پکار کو بھی قبول کر کے کھانے کا انتظام کر دینا۔ اللہ نے تیری ایمان کی برکت سے کھانے کا انتظام کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماننے والے کے ساتھ تو اللہ کا انداز بھی نرالا ہوتا۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ ایک تحریہ تھا نا، مسلمان عالم دین سے بحث ہو، وہ دلائل دیتا ہے مسلمان اللہ کے وجود کو، یہ انکار کر۔ جب بحث بڑھ گئی تو مسلمان عالم دین نے مباحثے کی چیلنج کر دی، آگ جلاتے ہیں ہاتھ ڈالیں گے، جو ناحق پہ ہوگا اس کا ہاتھ جل جائے گا، جو حق پہ ہوگا اس کا ہاتھ نہیں جلے گا۔ مجمع کے سامنے وہ تحریہ انکار نہ کر سکا، لکڑیاں جمع کی گئی، ہاتھ بھڑکائی گئی۔ اب وہ ہاتھ ڈالنے سے گھبرا رہا تھا کہ مسلمان عالم دین نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا، دونوں ہاتھ آگ میں داخل کر دیے۔ اب دونوں کافی دیر تک انتظار میں رہے، کسی کا ہاتھ نہ جلا، ہاتھ باہر نکالے گئے۔ پھر وہ تحریہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا، اعلان کرنے لگا دیکھو میں حق پہ تھا تو میرا ہاتھ نہیں جلا۔ حالانکہ مسلمان عالم دین کا بھی ہاتھ نہیں جلا تھا، لیکن اس کا بھی ہاتھ نہیں جلا۔ اب وہ مسلمان عالم دین بے قرار ہے، ہی دل میں رب کو کہہ رہا ہے اللہ میرے ایمان کی حقانیت تو ثابت نہ ہو سکی، ہاتھ نہ میرا جلا نہ اس کے جلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل کو الہام کیا، کہا میرے بندے میں اس ہاتھ کو کیسے جلاتا جس کو تو نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ سبحان اللہ، جس ہاتھ کو تو نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا اس ہاتھ کو کیسے جلاتا۔ یہ ہے میرے رب کی محبت ماننے والے ایمان والے کے لیے۔ اللہ